میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ ہم یہاں پر ہمارے ساتھ داؤد بھائی موجود ہیں، بغداد بھائی موجود ہیں، اور اس طرف علی رضا بھائی اور نبیل بھائی موجود ہیں۔ تو 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں لائیو پروگرام میں، تو سب سے ایک ایک سیگمنٹ کا نام پوچھتے ہیں۔ جی بغداد بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک پیاری حدیث ہوتا ہے، اس سیگمنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہم ایک حدیث یاد کرتے ہیں، اور جو جلدی حدیث یاد کر لیتا ہے وہ انٹیلیجنٹ کڈ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم پکچر بھی دکھاتے ہیں، اور سب سے اچھی جو پکچر ہوتی ہے وہ پکچر آف دا ڈے بن جاتی ہے۔ جی ہاں، بغداد بھائی نے بتایا کہ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں۔ جو جلدی یاد کرتا ہے، اچھے انداز سے یاد کرتا ہے، وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے، اور ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی دوسرا سیگمنٹ داؤد بھائی۔ اسلامک ہسٹری، دوسرا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری تو نہیں ہوتا، کلام، کلام۔ جی ہاں، دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام۔ انشاءاللہ آج ہم حسان بھائی سے کلام سنیں گے۔ اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ اسلام اور سائنس، اسلام اور سائنس۔ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، ہر دن مختلف ہوتے ہیں، کبھی اسلام اور سائنس، اور پیارے نبی کی پیاری سنت، دین کی پیاری باتیں، کرامات صحابہ، تو یہ سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامک ہسٹری، اسلامک ہسٹری۔ اور اس سیگمنٹ ہم کیا سنتے ہیں؟ اسلامک ہسٹری سنتے ہیں، اسلام کی ہسٹری سنتے ہیں، اور ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل سن رہے ہیں، آپ کی شان سن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے۔ تو یہ پیارے پیارے سیگمنٹ، یہ پروگرام حاضر ہے میرا پیارا دین۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے حجر اسود کس مقدس عمارت میں فکس ہے؟ حجر اسود کس مقدس عمارت میں فکس ہے؟ جی بغداد میں مکہ، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ۔ جی داؤد بھائی؟ خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ یہ عرب کا ایک شہر ہے، اللہ پاک ہمیں بھی وہاں جانا نصیب فرمائے۔ اور خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر حجر اسود فکس ہے، یہ ایک جنتی پتھر ہے۔ تو انشاءاللہ جائیں گے تو ہم قریب سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ اور پیارا پیارا کعبہ دکھائے، پیارا پیارا مکہ مکرمہ دکھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آج کا سوال ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی۔ سرکاری نام تمہارا
سرکار یہ نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا 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 سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہر صوب اجالا اجالا ہوا ہر صوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن آقا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا جب رب قدیر تمہاری کر خود ہی مدح سرائی جب رب قدیر تمہاری آقا جب رب قدیر تمہاری کر خود ہی مدح سرائی ہر ایک لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی سز شکر کے ذکر تمہارا آقا سز شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا اور ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا گے تمہیں تو مائل ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا گے تمہیں تو مائل در پاک پہ آیا جب بھی کیسا ہی کوئی سایہ اے رحمت عالم تو نے اے رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا ہے گوارا میرا نام کرے گا روشن میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا 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 سرکار یہ نام تمہارا لے کے رونے میری کشتی ہر جانب سے ہے گھیری لے کے رونے
سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ آقا ملے مجھ کو جلد آقا ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میری عرض خدا را سن لو میری عرض خدا را سن لو آقا میری عرض خدا را سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو آقا میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی موڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا آقا بے کس کا تم ہو سہارا بیچارے کا تم ہو چارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا اور جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کسی کو کیسے بتاؤں آقا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کسی کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں میرا راز ہو میرے تم میرا راز ہو میرے میری داد رسی ہو خدا را میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا 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 سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا اجالا ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن
जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे हसन भाई, और यूँ कहना चाहिए वन ऑफ फेवरेट, यानी जो मेरे पसंदीदा कलाम है उनमें से एक ही कलाम है। और इसमें ख़ास कैफियत है, अब ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे तो उनको इतना शायद समझ नहीं पड़ती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें भी। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रियाद की जा रही है, मदद मांगी जा रही है, और हम वाक़यात देखते हैं, सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल भी देखते हैं कि जब उन्हें कोई मुश्किल आती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो कहाँ जाते थे? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। बारिश नहीं हो रही तब भी अर्ज़ करते थे, आका हाथ उठाते थे, बारिश बरसना शुरू। कोई और प्रॉब्लम होती थी तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते थे। तो जब आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे, लेकिन अब भी तो हमारे आका ज़िंदा ही है ना। हदीस पाक में खुद फरमाया फ़नबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी ज़िंदा होता है। तो अब भी हम अपने आका से फ़रियाद करेंगे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ज़रूर करम फरमाया करते हैं, बस हमारी तवज्जो होनी चाहिए। दाऊद भाई क्या होना चाहिए? तवज्जो कैसे होगी बगदाद भाई? तवज्जो। कोशिश करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि हम वो गुम्बद खज़रा देखा हुआ है ना, सुनहरी जालियाँ, उसके सामने हम खड़े हुए हैं और वहाँ खड़े होकर अर्ज़ कर रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। इसी खूबसूरत कलाम के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरा प्यारा दिन, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरा प्यारा दिन। दाऊद भाई बताएंगे हमारे प्रोग्राम का नाम, मेरा प्यारा दिन। और दाऊद भाई को माइक दिया जाए और फिर देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ होती है। बगदाद भाई तो बता चुके, अब जिसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ होगी उसको पॉइंट काउंट कर लिएगा, ठीक है। हमारा सेगमेंट होता है ना अभी एक प्यारी हदीस, उसके अंदर ज़हीन बच्चे बनते हैं तो पॉइंट्स लगाते हैं, तो पॉइंट्स में बगदाद भाई के तो कम हो गए पॉइंट। अब देखते हैं दाऊद भाई के पॉइंट्स कितने होते हैं। पता नहीं था। चलें जी, प्रोग्राम का नाम मेरा प्यारा दिन। पॉइंट्स उनके 10 थे तो इनके 20 तो होते हैं। चले भाई आगे, नबील भाई देखते हैं। मेरा प्यारा दिन। आपके पास मौका था, आवाज़ निकालते और पॉइंट्स ले लेते जी। हमारे क्या नाम था आपका? नाम बताना है पहले माइक में। अली रजा। आपने बताना है आप जोरदार अच्छे अंदाज से, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दिन। अली रजा भाई जीत गए, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ले लिए। तो अच्छे अंदाज से हमने प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। जो घर पर मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भी अच्छे अंदाज से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहना है। किड्स मंदी चैनल के प्रोग्राम्स आते हैं आप बच्चों के लिए, और आप बच्चों ने इस प्रोग्राम्स को नहीं देखा तो फिर क्या होगा? हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे नहीं देख रहे, अजीब सा हो जाएगा ना। तो बच्चों को देखना है और बड़ों ने भी देखना है, और जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। कैसे शेयर करके, कैसे बढ़ाना है? शेयर कर, ठीक है जी। ये नेकी की बात है, इस बात को जितना आप फैलाते चले जाएंगे इंशाल्लाह आपको भी नेकियां मिलती जाएंगी। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है ना, सिर्फ एक बटन दबाना है और आगे पहुंच जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। वैसे मुंह से बोलना होता है, मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ शेयर करना है, लेकिन मुंह से भी बोलकर दावत देनी चाहिए कि आप लोग भी देखा करें किड्स मदनी चैनल। बच्चों को दावत देनी चाहिए आगे, ठीक है। दावत देंगे इंशाल्लाह, इसकी भी नेकियां मिलेंगी। और अब सेगमेंट की तरफ चलेंगे हम। एक प्यारी हदीस। एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट एक प्यारी हदीस, और इसके अंदर हम हदीस पाक याद करते हैं। देखते हैं कौन जल्दी से हदीस पाक याद कर बनता है ज़हीन बच्चा। और स्क्रीन पर हदीस पाक दिखाई जाएगी, तस्वीर ले लीजिए जो घर पर मौजूद हैं, और हमें अच्छा अच्छा लिख कर भेज दीजिए। स्क्रीन पर आपको हदीस पाक नज़र आ रही होगी, इसकी आप तस्वीर खींच सकते हैं जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्म, या बिमंज़िलतिल उम्मी, चले बिमंज़िलतिल उम्मी कर लेते हैं, ठीक है।
یعنی خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے یا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں. الخالۃ یاد کرنا ہے بمنزلۃ الام، بمنزلۃ الام، الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام. بمنزلۃ الام. چلے اب اس کو ایسے رکھتے، 2 دفعہ میں نے پڑھا دیا ہے، اس کو 6 ٹائمز پڑھاؤں گا میں، ٹھیک ہے. یعنی اور کتنے رہ گئے اب؟ 4 دفعہ رہ گیا، 4 دفعہ اور پڑھاؤں گا. اب کون صحیح سے سناتا ہے یا کتنا اچھا سناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے بڑھا دیں گے. دیکھیے اب میں 50 دفعہ پڑھاؤں تو یاد تو ہو ہی جائے گا نا، پھر ذہین بچے کی کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے بغداد بھائی، ریڈی ہیں داؤد بھائی؟ 4 دفعہ میں یاد کرنا ہے، زیادہ الفاظ تو نہیں ہیں. الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام، بمنزلۃ الام، الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام، بمنزلۃ الام، الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام، بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام. الخالۃ بمنزلۃ الام. ہو گئے جی؟ داؤد بھائی کا ہاتھ بھی اٹھ گیا، سنائے. الخالۃ بمنزلۃ الام. زبردست، سبحان اللہ. ہمارے علی رضا بھائی جی، مائک رہ گیا دور. الخالۃ من بمنزلۃ بمنزلۃ منزلۃ امی. زبردست، اچھی کوشش. داؤد وہ ہمارے بغداد بھائی، ترجمہ اور عربی دونوں. صرف عربی جلدی سے. الخالۃ رسول سے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. جی. قالا سے جو نا آپ جب لیا کرے جب ہم عربی پوری پھر ترجمہ بھی سنیں، ٹھیک ہے، ورنہ جیسا سب سنا رہے ہیں نا اسی طریقے سے. جی نبیل بھائی. الخالۃ بمنزلۃ صحیح ہے، بمنزلۃ الام. ماشاء اللہ. ابھی تک صحیح سب سے کس کا ہے؟ بغداد بھائی. سبحان اللہ. بغداد بھائی ابھی آگے ہیں. چلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام. الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. عربی اور ترجمہ داؤد بھائی. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. بغداد بھائی. الخالۃ بمنزلۃ الام. ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. دوبارہ سے سنا دے قالا سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. جی نبیل بھائی. الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام. جی. خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. علی رضا بھائی بھول گئے اتنی دیر میں. الخالۃ الخالۃ بمنزلۃ الام، جی. خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ہاں ماشاء اللہ. لیکن یہ تو سب نہیں سنا دیا نا، اب کیا کریں؟ پھر ذہین بچہ بنانے میں مشکل پیش آ گئی. خالہ کون ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ خالہ کون ہوتی ہیں؟ خالہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ یہ خالہ کی فضیلت سن رہے ہیں نا. خالہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ ماں تو پتا ہے سب کو، امی کتنا پیار کرتی ہیں، اسی کی طرح خالہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر والدہ موجود نہ ہو، کسی وجہ سے انتقال بھی ہو جاتے کسی کا، تو پھر ان کے قائم مقام ان کی جگہ کون ہے؟ خالہ ہیں. اور خالہ بڑا خیال بھی رکھتی ہے. لیکن یہ خالہ ہوتی کون ہیں نہیں پتا. چلے بھائی پھر اس پہ ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچ لیں. ابھی بھی آ رہا ہے اگر ذہن میں خالہ. بغداد بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. جی بغداد بھائی کی طرف چلتے ہیں. خالہ کہتے ہیں ہاں ہماری جو امی نہیں ہوتی، امی نہیں ہوتی، ہوتی ہیں بھائی، ہوتی ہیں. ہاں امی جو ہوتی ہے نا ان کی بہن کو ہوتی ہیں. امی جو ہوتی ہیں ان کی بہن. اب پتہ چلا خالہ بولتے تو ہوں گے، خالہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ابھی اچانک سے پوچھ لیا. خالہ ہوتی ہے نا، خالہ کے گھر بھی جاتے ہیں خالہ کے گھر، تو خالہ ہوتی ہیں. خالہ کون ہوتی ہے؟ امی کی بہن. وہ ہماری کیا ہوئی؟ خالہ. تو وہ بھی امی کی طرح میں پیار کرتی ہے نا.
جس طرح امی پیار کر رہی ہوتی ہے اسی طرح خالہ بھی پیار کرتی ہیں، خالہ بھی اسی طرح دھیان رکھتی ہیں، سمجھاتی ہیں، تو خالہ کا پھر ہمیں اسی طرح ادب بھی کرنا چاہیے. چیز لینے خالہ ہوتا ہے، ساری چیزیں لے لی، ملنے گئے تو خالہ گھر بڑا مزہ آ رہا ہے، خالہ کی یہاں خوب مزے اڑا رہے ہیں، لیکن جو ہے خدمت کرنے کے معاملے میں، بات ماننے کے معاملے میں بس امی تھوڑی ہیں یہ. چیزیں لینے میں خالہ اور امی، جب بات آئی ادب کرنے کی تو پھر کہا بھائی امی تھوڑی ہیں. تو خالہ بھی امی کی طرح ہوتی ہے، ان کا بھی اسی طریقے سے پھر ادب بھی کرنا چاہیے. پتہ چل گیا خالہ کون ہے داؤد بھائی؟ کون ہوتی ہیں؟ بہن. کس کی؟ بہن. ہاں امی کی بہن. پتہ چل گیا. اور ذہین بچہ کون بنا یہ بھی پتہ چل گیا. کون ہے؟ بغداد بھائی. جی بغداد بھائی، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، ذہین بچے آپ بن چکے ہیں. اور اب کہاں جانا ہے جی؟ پکچرز کی طرف. پکچرز کی طرف چلے جی، پکچرز کی طرف چلتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والحسد، حسد سے بچو. محمد احمد رضا تاری ہیں، قائد آباد ضلع خوشاب سے، اور بڑا یعنی خوش نما بنایا ہے انہوں نے. جو لکھی حدیث پاک ڈیزائننگ بڑی اچھی کی ہے انہوں نے، کچھ کلر وغیرہ انہوں نے کیے ہیں. اور رسول اللہ میں لفظ اللہ پر کھڑا زبر و تجدید غائب ہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھ کے بتائیں جی. چلے بھائی، باقی تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ، اور لکھتے رہیں گے یہ بھی اچھا ہو جائے گا جی ماشاءاللہ. نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا خاتم النبیین. اور سنن ترمذی حوالہ بھی لکھا لا نبی بعدی. ایک اور حدیث لکھی اور لکھنے والی ہے ماریہ فاطمہ تاریہ، قائد آباد ضلع خوشاب سے. ماشاءاللہ یہ شاید نارملی شامل نہیں ہوتے رہتے، آ جائے تو بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے خوشاب سے لکھ کر حدیثیں بھیجی، ہمیں خوش کر دیا. کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، خوش و خرم رکھے جی. نیکسٹ، الجنت لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. زینب اتاریہ ہیں گجرانوالہ سے، اور انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ دروازہ ہی بنایا ہوا ہے. ایک دروازہ کھل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونا بھی نصیب فرمائے، آمین ماشاءاللہ. نیکسٹ جی، اور لکھا ہے الانات من اللہ، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور لکھنے والے کون ہیں؟ زینب اتاریہ ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری گجرانوالہ سے نا جی، یہی لکھا ہوا، یہ وہی والی ہے جی، ایسا ہی ہے تفی اللہ بھائی جی، گجرانوالہ سے ہی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ جی، اور کیا ہے یہ؟ ایک پیاری حدیث لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ بنا ہوا ہے، تسبیح بنی ہوئی ہے. اچھا، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے. دینی حوالے سے، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ کون زیادہ نیک ہے، ہم بھی اس طرح نیک بن جائیں. نور فاطمہ ہیں بسیط پور سے، اور جائے نماز بھی بنائی ہے، قرآن کریم مطلب کتاب بنا کے اس پہ قرآن کریم بھی لکھا ہے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ بھی لکھا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا انداز. نیکسٹ جی، ایک پیاری حدیث، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. عثمان اتاری ہیں، یہ بصیر پور سے. بھائی بصیر پور میں اقبال جی بھیجتی تھیں، اب انہوں نے دوسرے کوئی بھائی ہیں کون ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ شاید ان کے کہنے سے یا ویسے ہی بھیجاؤ پتہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ بصیر پور سے اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر آ رہی ہیں. نیکسٹ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ماشاءاللہ پروگرام کا نام بھی لکھا ہے، اور لکھنے والی ہیں بنتے کون ہے بھائی؟ یہ بنتے ندیم قریشی ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے ہے؟ سنانون جی سنانوا. یہ کہاں ہے بھائی؟ وہ بھی تو لکھنا تھا، صوبہ وغیرہ بھی کس شہر کے قریب ہے یا کیا ہے. ہمارے علم میں بھی نئی کچھ نام آتے ہیں، اس طرح ہماری انفارمیشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بدھو پور یا بدھو پور جو بھی تھا اس حوالے سے بھی کچھ تفصیل آئی نہیں بھائی، کون ہے وہ علاقہ، مطلب شہر کون سا ہے قریب میں، تو صوبہ کون سا ہے یہی بتانا چاہیے. جی نیکسٹ، یہ ہند سے جو ہے ہماری فاطمہ باجی ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حدیث پاک کیا ہے؟ الحیاء، آگے کیا ہے پڑھا نہیں جا رہا. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ترجمہ تو پڑھ لیا میں نے. الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہاں ہند کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مجھے پیچھے سے بتایا گیا تھا ہند سے ہے، میں نے عرض کر دی. جی نیکسٹ، رأیت ربی، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے، میں نے رب اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. آمین اتاریہ پھر بدھو پور لکھا ہوا ہے، باقی کوئی تفصیل
نہیں ہے, ہند سے ہے بھائی, یہ کوئی ہند کا علاقہ ہے. اچھا مجھے یہ بتایا جا رہا پیچھے سے ہند کا کوئی علاقہ ہے. ماشاءاللہ جی. تو یہ ہو گئی تصویر. اب اس میں پکچر آف دا ڈے کون سی ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے اب کوئی سی دیکھتے بھائی کون سی سلیکٹ ہو کر آتی ہے ہمارے پاس پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ عثمان اتاری نے جو لکھ کر بھیجی یہ پکچر آف دا ڈے ہے. ایک ہی اور بھی ہیں آج شفیع اللہ بھائی؟ ایک ہے, یہی ہے. چلے بھائی ماشاءاللہ پکچر آف دا ڈے بھی ہو گئی ہے. تو عثمان بھائی آپ نے دوبارہ بھی لکھ کر حدیث پاک بھیجنی ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کمپلیٹ. اب سوال دیا تھا شفیع اللہ بھائی, نہیں دیا آپ نے؟ کیا سوال دیا ہے؟ حجر اسود کس عمارت میں فکس ہے؟ جی حجر اسود کس عمارت میں لگا ہوا ہے یہ سوال. اچھا بھائی تو دیکھتے ہیں جوابات آئے نہیں آئے, لیکن پہلے آپ کا سیگمنٹ شامل کر لیں. کیا سیگمنٹ کیا ہے آپ کا آج؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ ہے. چلے بھائی تو ایسا کرتے ہیں آپ کا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اس کے بعد کالز, پھر دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے جی, تو چلتے ہیں سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سنیں گے. پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے نماز فجر کے لیے جگانا. نماز فجر کے لیے جگانا, لوگوں کو نماز فجر کی دعوت دینا. پیارے بچوں, نماز کی دعوت دینا ایک بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے, اور فجر کے لیے جگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ایک نیکی بھی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے نکلا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی نماز کے لیے؟ فجر کی نماز. فجر کی نماز کے لیے نکلا. تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے. پیارے بچوں, ہمیں خود بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے, اور خاص کر نماز فجر کے لیے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے, گھر والوں کو دعوت دینی چاہیے. گھر والوں کو اگر کوئی سو رہا ہو تو اسے اٹھا دیں, اور اس کے علاوہ بھی نمازوں کی پابندی کرنی بھی چاہیے اور دعوت بھی دینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا سنا ہم نے؟ خود بھی نماز پڑھنی ہے, اوروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے. اچھا اس میں ایک بات سنی ہم نے کہ پیارے آقا علیہ السلام دعوت دیتے تھے اور پاؤں سے, جیسے کوئی سو رہا ہے یا لیٹا ہوا اس کو ہلا دیا. تو اب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی لیٹا ہوا بیٹھا اس کو جا کے جو ہے وہ آقا تو جس کو پاؤں لگا دے اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے نا بھائی. یہ نہیں کہ ہم بھی جا کے کسی کو اپنا پاؤں, پھر ایسا نہ ہو وہ پھر ہمیں ہاتھ لگائے. تو ہمیں اس طرح سے نہیں اٹھانا ہے, اچھے انداز سے, جس طرح ہمارے اعتبار سے بڑے ہیں تو ان کو طریقے سے ہم نے دعوت دینی ہے. ایسی انداز سے دعوت نہیں دینی کہ وہ اور پھر ہماری وجہ سے ضد میں آ جائے گا جاؤ. تو ہمیں دعوت کیسے دینی ہے؟ اچھے انداز سے. کیسے دینی ہے؟ اچھے انداز سے دعوت دینی ہے. اور آپ کالز کی طرف چلتے ہیں, کالز کو شامل کرتے ہیں, پھر ٹائم کے مطابق انشاءاللہ اسلامک ہسٹری بھی شامل کریں گے. جی کالز. میرا نام سید احمد رضا ہے. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. میری الفت مدین سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب بنا کیسے کھینچوں, میرا نور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. سید احمد رضا. حجر اسود خانہ کعبہ میں فکس کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ہمیں اللہ پاک وہاں جا کر حجر اسود کو چومنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ. میرا نام توبہ تاریہ ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں. خانہ کعبے کے ساتھ کٹ بٹری چینل ہمارا
भी कह रहा। चैनल। ये थी तुबा बाजी, कोई छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बाजी थी, माशाल्लाह अच्छे अंदाज से उन्होंने कॉल की। तो हजर अस्वद कहाँ लगा हुआ है? खाने काबा में। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजहां ताज है, मैं शाहपुर जहानिया पेश कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि हजर अस्वद खाना काबा में मुंतशिर है। ख़यालात की वादियाँ मुंतशिर है, ख़यालात की वादियाँ लुट गया है सुकून वादिए दो जहां। रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम शाला वसना रहे तेरा सुहाना हरम, तेरा सुहाना हरम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। ये थे हमारे शाहजमान भाई शाहपुर जहानिया से, और इसी के साथ हमारी कॉल्स कंप्लीट हुई। अब चलेंगे हम आगे सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट शुरू हो चुका है, और इसमें सुन रहे हैं हम शाने फारूक आजम। कहाँ हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे? चले गए, घर चले गए क्या? नहीं। क्या हैं बगदाद भाई, हैं कहीं हैं? तो कहाँ तवज्जो चली गई? बस थक गए, ख़त्म करें फिर प्रोग्राम, इजाज़त ले। इस्लामिक हिस्ट्री भी तो सुननी होती है। अली रज़ा भाई क्या सुन रहे थे हम, ज़रा बताएं माइक में, किसके बारे में सुन रहे हैं? हज़रत तुम्हारा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुन रहे हैं। दाऊद भाई भी थे ना, नबील भाई भी होते हैं, वो भी थे। अफान भाई की जगह आ गए हमारे अली रज़ा भाई। तो बस यहाँ आना है तो देखना है प्रोग्राम, घर में नहीं देखना, मना है? मना नहीं है, देख सकते हैं, तो फिर देखना चाहिए ना। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुन रहे थे, और आपकी ख़ास शान एक कि आपकी जो राय हुआ करती थी अल्लाह पाक उसे ऐसा कबूल फरमाता था, और वो राय भी ज़ाहिर अल्लाह पाक ही दिल में डालता था कि उसके मुताबिक फिर क्या नाजिल हो जाती थी? कुरान पाक की आयत नाजिल हो जाया करती थी। क्या बात है, अल्लाह अकबर। हज़रत अली का हमने फरमान भी सुना था कि यकीनन कुरान पाक में हज़रत फ़ारूक आज़म की राय के मुताबिक अहकाम मौजूद हैं। उन्होंने ये अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, ये अज़वाज मुतहरात को जो है वो पर्दे का हुक्म दीजिए कि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं। तो फिर आयत नाजिल हो गई जिसमें पर्दे का हुक्म मौजूद था। तो आज भी इसी तरह की हम एक बात सुनेंगे कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक गैर मुस्लिम की मुलाकात हुई। किसकी मुलाकात हुई? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम। दाऊद भाई, गैर मुस्लिम कौन होता है? जो मुसलमान नहीं होता। मुलाकात हुई तो उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जिब्रील जो है, जिसका तज़किरा तुम्हारे दोस्त यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते हैं, वो हमारा दुश्मन है माज़अल्लाह। ये गैर मुस्लिम कहने लगा। कौन दुश्मन है हमारा? जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये गैर मुस्लिम ने कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्तों के सरदार। ये क्या लेकर आया करते थे? वही लाया करते थे। तो वो गैर मुस्लिम कहने लगा ये हमारे दुश्मन हैं। गैर मुस्लिम की बात सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन फ़इन्नल्लाह काना अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। यानी जो कोई दुश्मन हो अल्लाह उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का, तो अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। तो अल्लाह पाक ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सेम इन्हीं अल्फाज को कुरान पाक की आयत में नाजिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। यानी ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, और इसी के मुताबिक आयत नाजिल हो गई, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। ये सूरह बकरा की आयत नाजिल हो गई कि जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अच्छा, पहले अल्फाज थे हज़रत फ़ारूक आज़म के, और उन्होंने ये बात की थी, और उसके बाद फिर कुरान पाक की आयत की सूरत में ये बात नाजिल हो गई कि क्या शान है हज़रत उमर फ़ारूक की कि आपके अल्फाज और आपने जो फ़ैसला फरमाया, इस फ़ैसले को अल्लाह पाक ने
قبول فرما لیا اور قرآن پاک میں اسے نازل فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو اللہ کے رسولوں اور فرشتوں سے معاذ اللہ دشمنی کرے، انہیں برا بھلا کہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ اللہ پاک ان سے اپنی رحمتوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں سزا بھی دے گا۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام، اور آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل